السلام علیکم ناظرین، پانی زندگی کی اساس ہے، لیکن یہی پانی زندگی کی تباہی کا سبب بھی بنتا ہے۔ دنیا بھر میں آج کل طوفانی بارشوں اور اونچے درجے کے سیلابوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ پاکستانیوں سے زیادہ اس آفت کا بھلا کسے اندازہ ہوگا جو پچھلے کئی دہائیوں سے ہر سال سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار رہے ہیں، اور گزشتہ سال کراچی کی سیلابی صورتحال نے پورے پاکستان کے معاشی نظام کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان سیلابوں کی جو بھی انتظامی وجوہات ہوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ موسمی تباہ کاریاں اب انسانوں کا مقدر بنتی جا رہی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ گلوبل وارمنگ ہے، جس کو بڑھانے میں خود انسان کا بڑا ہاتھ ہے۔ ان دنوں یورپ کے کئی ملکوں میں سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ جرمنی، بیلجیم اور لکسمبرگ میں سیلاب نے جو تباہ کن شکل اختیار کی، اس نے وہاں کے باسیوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ سیلاب شہر کے شہر یوں بہا کر لے گیا کہ پانی اترنے کے بعد ہر طرف صرف ملبہ اور ٹکرائی ہوئی گاڑیوں کا انبار تھا۔ یورپی باشندوں کا کہنا تھا کہ بارشوں کے پانی سے اس درجے کا سیلاب آئے گا، یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ حیران ہے کہ بارشوں سے یکدم اتنا پانی کہاں سے آ گیا۔ 4 میٹر بلند پانی کی سطح نے انہیں سنبھلنے کا کوئی موقع تک نہیں دیا، اور صرف رات بھر میں قصبے کے قصبے اور شہر اجڑ گئے۔ سینکڑوں افراد لقمہ اجل بن گئے، ہزاروں لاپتہ ہیں اور لاکھوں بے گھر ہیں۔ جرمن حکام کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ اتنا اچانک سے ہوا کہ ان کے پاس مناسب وارننگ کا ٹائم بھی نہیں تھا۔ لوگ گھروں میں محصور تھے، مدد کے لیے پکار رہے تھے، اور وہ مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتے تھے کیونکہ ان کی رسائی ہی ممکن نہ تھی۔ یورپی شہریوں کے نزدیک انہوں نے آگ سے تو نپٹا ہے، لیکن پانی کی تباہ کاری نے انہیں حیران کر دیا ہے۔ مواصلات کے ذرائع منقطع ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کو اپنے پیاروں کی خبر نہیں مل رہی، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ ویورز، چند دن قبل پاکستان میں گلگت سے اوپر ایک گلیشیئر کے پگھل کر ٹوٹنے اور گرنے کے خوبصورت مناظر کو سیاحوں نے خوشی سے فلم بند تو کیا، لیکن اس کی وجہ سے ضلع غزر میں جو تباہی ہوئی وہ بھی اتنی ہی اچانک اور حیران کن تھی جتنی کہ جرمنی اور بیلجیم میں ہوئی ہے۔ گزشتہ ہفتے شدید بارشوں سے سوات اور ایبٹ آباد میں بھی ایسی ہی تباہی ہوئی تھی۔ گلی محلے نالوں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ایوب میڈیکل کمپلیکس پانی سے بھر گیا تھا۔ ایوب پل اور نوشہرہ چمبا پل ٹوٹ گئے تھے۔ بھارت میں ہماچل پردیش میں بھی 12 جولائی کی طوفانی بارش نے قیامت صغریٰ کا منظر پیدا کر دیا تھا۔ 13 جولائی کو لندن کی سڑکیں سیلابی پانی سے بھری پڑی تھیں۔ اس وقت پاکستان میں سندھ اور بلوچستان میں اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے ان اثرات کا تسلسل ہوش ربا ہے۔ دنیا کے جدید ترین مواصلاتی نظام، سڑکیں، پل، کچھ بھی کسی بھی وقت سیلاب اور طوفان کی نظر ہو سکتے ہیں۔ ماحولیات پر ہونے والی رواں سال کی عالمی کانفرنس میں گلوبل وارمنگ کے مسائل کا شکار ممالک نے تجاویز تو بے شمار پیش کی ہیں، لیکن جب تک ان پر عملی کام نہیں ہوگا، تباہ کاریوں کا یہ سلسلہ بد سے بدتر ہوتا جائے گا۔ ناظرین، پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن نے ہمیں شمالی علاقوں کا لازوال حسن تو دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گلوبل وارمنگ سے ان علاقوں میں موجود گلیشیئر کے پگھلنے کے خطرناک عمل نے تباہی کا ایک مسلسل خوف بھی پیدا کر دیا ہے۔ مخصوص اوقات میں پگھلنے والے یہ گلیشیئر اب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سال میں کسی بھی وقت پگھل کر تباہی کا سبب بن سکتے ہیں، اور گلگت، ہنزا نگر، شگر اور کانسی سے لے کر نیچے تک کے علاقوں میں تباہی لا سکتے ہیں۔ خطرناک بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں گلیشیئر اتنے پگھل نہیں رہے جتنے بڑھ رہے ہیں۔ 5 سال پہلے پاکستان میں گلیشیئر کی تعداد 5 تھی، جو آج بڑھ کر 133 ہو چکی ہے۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کی مدد سے اربوں روپے کی لاگت سے ان گلیشیئر کی مانیٹرنگ کے علاوہ متاثرہ علاقوں میں حفاظتی اقدامات کا ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے تاکہ نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ دنیا ماحولیات کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر دیرپا اقدامات کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، جبکہ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ شکریہ۔